میل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹیلی تھون کے بارے میں. 3 نکات پہ بات کروں گا. تو پہلا نقطہ اس میں ٹیلی تھون ہے. ٹیلی تھون جو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کی 3 گھنٹے کی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت شور مچایا سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے کپتان پہ لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون میں اس نے 5 ارب روپے جمع کر لیے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا، اور وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا تھا، کیونکہ بیرون ممالک سے جو کالز آئیں، جو غیر ممالک میں جو پاکستانی رہتے تھے، انہوں نے جو کہا کہ جی میں 50 لاکھ روپے دے رہا ہوں، میں 20,000 پاؤنڈ دے رہا ہوں، میں 1 لاکھ ڈالر دے رہا ہوں، وہ سب کالز جھوٹ تھیں. وہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز تھے. کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے نیو یارک میں، کوئی فرینچ فرائز بنا رہا ہے برطانیہ میں. انہوں نے اس طرح کی کال کی. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے ڈرامے کا مقصد یہ تھا اس کا کہ پی ٹی آئی کو یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ تھا. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے پلان کیا اور ان کے لوگوں نے ہی کالز کی. وہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اتنا مقبول ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایک فون کال کرتا ہے، چندے کی اپیل کرتا ہے، تو پوری دنیا سے اتنی بڑی رقم آ جاتی ہے چندے کے لیے. حالانکہ ان اکاؤنٹس میں ابھی تک کوئی رقم آئی ہی نہیں. وہ ابھی تک اکاؤنٹ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اور وہ سب جھوٹ تھا کہ وہ ٹیلی فون پہ کسی نے کہا میں 50 لاکھ دے رہا ہوں، کسی نے کہا میں 1 لاکھ دے رہا ہوں. تو وہ سب کاؤنٹ کر کے اس طرح انہوں نے 5 ارب روپے جمع کیے. لیکن وہ اصل میں کوئی رقم نہیں آئی، وہ صرف فون کالز تھے، اور وہ فون کالز بھی جھوٹے تھے، ان کے اپنے لوگ کر رہے تھے. تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ تھا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میں حیران ان لوگوں کی ذہنیت پہ ہوں کہ آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے، لوگ مر چکے ہیں، 1000 سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، لاکھوں جانور مر چکے ہیں. اور عمران خان صاحب جلسے میں الٹی شلوار پہن کے چلے جاتے ہیں. اب اس کی وجہ میں نہیں بتاؤں گا. آپ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ انہوں نے وہ شلوار الٹی کیوں پہنی تھی. اور وہ جو میراثی اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آج بھی تعویلیں پیش کر رہے ہیں اس کی الٹی شلوار کی. یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. عمران خان صاحب ایک جگہ جا کے کہتے ہیں کہ جی سیلاب کا فائدہ بڑا ہے، اب جو اگلی فصل ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. اب میں ایسی ذہنیت کے آدمی کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں. گاؤں کا چودھری مر گیا، لوگ تعزیت کے لیے گئے. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مبارک ہو. چودھری کے بیٹے سے کہا کہ مبارک ہو، اب آپ ہمارے نئے چودھری ہیں، اب آپ ہمارے بڑے چودھری ہیں. تو یہ جو ہے نا، اب کیا کہا جائے ایسے لوگوں کی ذہنیتوں پہ. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پاکستانیوں کی اکثریت احساس کمتری کا شکار ہے، اور وہ اس سے آدمی سے مروب ہیں کہ یہ آکسفورڈ سے گریجویٹ ہے. حالانکہ پاکستان کے جتنے سویلین صدر و وزیر اعظم گزرے ہیں وہ سارے غیر ممالک سے پڑھے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس بات پہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی. اور جتنے بھی تھے وہ سب سمجھدار تھے. مالی بدعنوانیاں اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی نسبت بہت زیادہ سمجھدار تھے. یہ پچھلے 50 سالوں میں بدترین حکمران ثابت ہوا ہے عمران خان، اور اس نے اتنے قرضے لیے. بلکہ چلیں میں ایک بات ابھی کی بتا دیتا ہوں. وہ جو سوات میں ہوٹل بہہ گئے نا پانی سے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو اجازت کس نے دی. وہ جو ایک پپو وفاقی وزیر ہے پی ٹی آئی کا، اس نے ان ہوٹل مالکان سے بہت بڑی رقم رشوت کے طور پہ لی تھی، اور پھر انہیں این او سی جاری کیے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہوٹل بنائے. ہوٹل مالکان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ ان کے پاس این او سی تھا گورنمنٹ سے ایشو کردہ، اور وہ این او سی خلاف قانون ایشو کیا گیا پی ٹی آئی کے پپو وفاقی وزیر کے دستخط سے. اور اس نے بہت بڑی رقم رشوت کے طور پہ لی تھی، اور وہ اس نے اسلام آباد میں ڈیل کی تھی، اور یہ عمران خان کو یہ بات معلوم ہے. تو یہ جو یہاں یہ مسلی چیخ رہے ہیں نا کہ ہوٹل مالکان کے خلاف کارروائی کرو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے حکومت سے این او سی لے کے بنایا ہوٹل کی تعمیر کی تھی. چلیں اب آگے چلتے ہیں ڈیم کے مسئلے پہ.
پاکستان میں اب ایک گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا اس لیے یہ سیلاب آیا، اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو سیلاب نہ آتا۔ ایک گروپ ہے وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اصل میں سیلاب آیا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ پاکستان دنیا میں 10 ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی ہے، جہاں سب سے زیادہ غیر معمولی طور پہ ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں ہے۔ یہ کچھ مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے بھائی، یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے تو سیاچن گلیشیئر سے پانی آتا ہے، پورے پاکستان کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس گلیشیئر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس گلیشیئر کے اوپر دونوں طرف سے جو ہیومن ایکٹیویٹیز جاری ہیں، پاکستانی فوجیں بھی اس پہ ہیں اور انڈین افواج بھی ہیں، تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو دونوں کو معاہدہ کرنا چاہیے، اس خطے کو سیاچن گلیشیئر کو ڈی ملٹرائز زون قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہا ہے، اور وہ پگھل اس لیے رہا ہے کہ اس پہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، دونوں طرف کی افواج نے اس پہ مورچے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ پگھل رہا ہے۔ 17% گلیشیئر 10 سال میں پگھل گیا ہے۔ یہ بہت بڑا حصہ ہے گلیشیئر کا، بہت زیادہ، اور جتنی یہ رفتار سے وہ پگھل رہا ہے، اگر یہ بڑھتی رہی نا تو پاکستان میں ہر سال سیلاب آتے رہیں گے اور یہ مصیبت رہے گی ہمارے لیے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کہ اس کو ڈی ملٹرائز زون قرار دے کے اس پہ ہیومن ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے، بالکل کوئی اس طرف نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے ہیں تاکہ موسم کی جو تبدیلی ہے اس کا جو اثر ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے، کیونکہ گرمیاں سخت ہوتی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ گرمی پڑتی جا رہی ہے۔ مقصد یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ماحول کو کی حدت جو ہے وہ کم ہو۔ اور کراچی شہر میں جس طرح بے ہنگم طریقے سے تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ یہ کافی ساری چیزیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تقریباً کم سے کم 10-15-20 سال کا عرصہ لگے گا ہمیں اس ماحولیاتی تبدیلی کے اثر سے نکلنے کے لیے، اگر اس پہ جنگی بنیادوں پہ آج سے کام شروع کیا جائے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں یا بیوروکریسی میں کوئی اہلیت ہے کہ کریں، کیونکہ ان کی ساری توجہ ان کے ذاتی مفادات کی طرف ہے۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، دل دکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں میں نے دیکھی، چاہے وہ فوجی تھیں یا غیر فوجی حکومتیں، ان کے حکمران جو تھے ان کے ساری صلاحیتیں صرف ذاتی مفادات کے گرد گھومتی تھیں، پاکستان کے مفاد کا کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ یہ ابھی جو کال لیک ہوئی ہے واٹس ایپ کی جو کال تھی، ایک سابق وفاقی وزیر خزانہ 2 وزرائے خزانہ سے صوبائی وزیر خزانہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیٹر لکھ دو، IMF کو بتا دو کہ ہم اس معاہدے کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کال لیک کرنے والوں نے جان بوجھ کے کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کو، تحریک انصاف والوں کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا ہے، چاہے پاکستان پورا تباہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ افسوسناک حقائق ہیں، اور جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی عقل پہ میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ چیزوں کو انالائز نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ ان کی وہ غلامانہ ذہنیت ہے اور PTI کا پروپیگنڈا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔